بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو ان کے علاوہ جتنے رستے اختیار کرے وہ سب بغاوت کے رستے ہیں، حد سے گزرنے والوں کے رستے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی، یہ کہیں ان کو برا نہیں کہنا، یہ قیامت کے روز نہیں پھنسیں گے، یہ قیامت کے روز ایسے نہیں ہوں گے جیسا ابھی پیچھے ذکر ہوا۔ کون؟ جو امانتوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت، ہم لوگ جب امانت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، چلو کم از کم ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم سے ہمارے پاس تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے سونا چاندی، تو امانت میں ہم خیانت کیا کریں گے؟ اور بھائی صرف سونا چاندی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، کسی مسلمان کے راز کو ظاہر کرنا، کسی مسلمان کی بات کو افشا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ ناک، کان، آنکھیں، ہاتھ، یہ جسم، یہ جان، یہ سب کیا ہے؟ یہ رب کی امانتیں ہیں ہمارے پاس۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ جسم میرے پاس رب کی امانت ہے، اس میں میری مرضی نہیں چلے گی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم اپنے جسم پہ اپنی مرضی چلائیں اور اپنی آنکھوں پہ اپنی مرضی چلائیں، اپنے کانوں پہ اپنی مرضی چلائیں، اپنی زبان پہ اپنی مرضی چلائیں، اپنے ہاتھوں پہ اپنی مرضی چلائیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ رب نے زبان دی تھی، میرا ذکر کرو، میری کتابیں پڑھو، میرے انبیاء کی نعتیں پڑھو، میرے اولیاء سے پیار کرو۔ اگر زبان سارا دن گالی گلوچ بکتی رہی، اگر زبان سارا دن غیبت اور بہتان باندھتی رہی، اگر زبان گانے بولتی رہی، تو یہ رب کی امانت میں خیانت ہے۔ اگر آنکھ تو دی تھی، رب کی قدرتیں دیکھو، یہ سورج کا اگنا، یہ غروب ہونا، یہ چاند کا ایک ڈگر پہ چلنا، یہ چھوٹی چھوٹی کونپلوں سے اتنے اتنے بڑے تناور درخت بننا، یہ کہ اس لیے دی تھی، ان کو دیکھ اور رب کی توحید کو مان۔ یہ اس لیے دی تھی کہ قرآن کو دیکھ، یہ اس لیے دی تھی کہ مصطفیٰ کریم کے نظارے کرو، اولیاء کے نظارے کرو، مصطفیٰ کریم کا روضہ دیکھو، کعبہ دیکھو۔ یہ سی ہے۔ اگر ان کو وہاں تو استعمال نہیں کیا اور غیر عورتوں پہ استعمال کیا، غیر جگہ پہ استعمال کیا، گندی چیزوں پہ، تو امانت میں خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، آیات المنافق ثلاثہ وفی روایت اربع، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں پوری پائی گئی پورا منافق، عملی منافق، اور جس میں کم پائی گئی وہ اس میں کم نفاق ہے، لیکن نفاق کیا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اذا اؤتمن واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوں وہ منافق ہے۔ دوسری بات میں 4 ہیں، اذا خصم شتم، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اب یہ حدیثی کو، یہ ہمارا ایک قسم کا سمجھ لیں آئینہ ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ کبھی امانت میں خیانت کی؟ اللہ کی امانتیں ہمارے پاس، مصطفیٰ کریم کی امانتیں ہمارے پاس، دنیا کی امانتیں ہمارے پاس ہے، ان میں کبھی خیانت کی یا پورا کیا؟ کتنے لوگوں سے وعدے کیے، اللہ سے وعدے کیے بھول گئے، مصطفیٰ سے وعدے کیے بھول گئے، اپنے دین سے وعدے کیے بھول گئے۔ چلو وہ تو بھول گئے، یہ جو آج وعدے کرتے ہیں، ابھی پہنچا، ابھی دیا، ابھی کیا، یہ کیا، ابھی کیا، وہ کیا، نہ کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ مومن جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہاں ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیے، آج ہمارا بڑا دعویٰ ہوتا ہے میں جھوٹ تو نہیں بولتا، سب سے بڑا یہی جھوٹ ہے، بات بات پہ جھوٹ، اور اس کو سچ سمجھ کے جھوٹ، نہیں تو سچ ثابت کر کے۔ مومن جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور وعدہ خلافی، اللہ اکبر،
آپ نے وہ واقعہ سنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو 3 دن تک کسی کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی وعدہ کر کے گیا 3 دن بعد آیا تو آقا نے ارشاد فرمایا تو نے مجھے بڑی تکلیف دی. اس نے کہا آپ یہاں ہیں؟ فرمایا تو بات تو تم سے کی تھی. اسی وقت وہ کلمہ پڑھ گئے. مصطفیٰ کریم وعدہ کریں تو کئی دن اور ہم ان کی امت اللہ اکبر ہم ایک دن میں پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنے توڑتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا عہد کا جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. والذین ہم بشہادتہم قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. حق کی گواہی، جھوٹی گواہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ اس کے وہاں جہاں گواہی دیتا ہے وہاں سے قدم ہٹنے سے پہلے اس پہ جہنم واجب ہو جاتی. آج گواہیاں دینے کے لیے لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. 500 روپیہ دے دو، 5000 دے دو، ہم آپ کے حق میں گواہی دے دیتے، اس کے خلاف گواہی دیتے تھے. گواہیاں بک رہی ہیں، قرآن پہ قسمیں بک رہی ہیں. ہم پیسے لے کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ہم پیسے لے کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. ہماری عدالتیں بھری ہوئی ہیں ایسے ٹوٹوں سے جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں. پھر چلو وہ تو پیشہ ور بے حیا لوگ ہیں جو دین بیچ رہے ہیں، جو جہنمیں خرید رہے ہیں. ہم تو اپنے گھروں میں منٹ میں گواہیاں بدلتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے یہ نہیں کیا. اپنے دوستوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں جھوٹی گواہی شرک کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اللہ نے رکھی. یہ جھوٹی گواہی نہیں دینی، ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. یہ سچا، یہ جھوٹا. اپنی طرف سے جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا بنا دیتے. کتنے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں ان ظالموں کی وجہ سے، اور کتنے ظالم چھوٹ جاتے ہیں ان جھوٹے گواہوں کی وجہ سے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے. کوئی روکنے والا نہیں. اولاد اپنے والدین کو نہیں روکتی، والد کو نہیں بتاتی تو ہمیں حرام کھلا رہا ہے. تیرا کام کیا ہے، کیا کرتا ہے سارا دن تو؟ میں جھوٹی گواہیاں دیتا. کبھی آج کیونکہ اب اسی حرام کی کمائی سے پلے ہوئے بچے ہیں نا، کیسے ان کو روکیں گے؟ وہی کمائی کھا کے اسی پہ وہ عیاشی کر رہے ہیں، اور کوئی بتانے جائے تو لڑنے مرنے پہ شروع ہو جاتے ہیں، قتل و غارت پہ چلے جاتے. تو نے میرے باپ کو کہا، یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے. سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں. لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، فلانا جھوٹ، فلانا جھوٹا، فلانا جھوٹا. نام رکھے، اتنے جھوٹ بولتے. تو وہ لوگ اپنی گواہی جو سچی گواہی دیتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے نہیں ہیں. کچھ بھی ہو جائے، چاہے سامنے بیٹا ہو، چاہے سامنے باپ ہو، جھوٹی گواہی. کہتے ہیں پارٹی کا آدمی ہے، کیا کریں، گواہی نہیں دیں گے. تو ہماری پارٹی کا آدمی ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں چور ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، بڑا ہی نیک آدمی، اس کی سچائی کی تو لوگ قسمیں دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور وہ جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. پیچھے تھا دائمون، اب ہے یحافظون. دائمون ہمیشہ پڑھنا، لگاتار پڑھنا. محافظت کا ایک تو یہی معنی ہے کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، 5 پوری پڑھتے ہیں، اور ایک یہ معنی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی نماز تو پڑھی مسجد میں، لیکن اس کی حفاظت کی، جا کے قائم کیا، اس کو جا کے بچایا، اس کو جا کے دفتر میں، گلی میں، بازار میں، رشتہ داروں میں. آج کی طرح نمازی بدنام نہیں تھے کبھی کہ لوگوں کو لوٹ لیا، نماز، غلط قسم کی گواہی دی، نماز. کئی لوگ ہیں، اب تو خیر نماز کا چلن ہی کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی کئی حاجی نمازی ہیں جن کے لیے لوگوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ مثالیں دی، اگرچہ غلط ہیں سراسر، لیکن لوگوں کے کردار نے لوگوں کو مجبور کیا کہ نماز، سانپ کا ڈسا بچ جاتا ہے، نمازی کا ڈسا نہیں بچتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا نمازی ایسے ہوتے ہیں؟ نمازی کو تو یہ قرآن کریم تفصیل کے ساتھ ان کی اچھائی بیان کر رہا ہے. اور آج کل کے نمازی، آج کل کے حاجی،
نماز پڑھنے والا کیسے ظلم کر سکتا ہے، نماز پڑھنے والا کیسے کم تول سکتا ہے، نماز پڑھنے والا کیسے جو ہے وہ سود کھا سکتا ہے، نماز پڑھنے والا کیسے رشوت لے سکتا ہے، نماز پڑھنے والا کیسے ناجائز اور زیادہ منافع لے سکتا ہے، نماز پڑھنے والا کیسے ملاوٹ کر سکتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نماز پڑھنے گئے، آئیں گے تو بتائیں گے، اور آتے ہیں تو جناب یہ کتنے کی چیز ہے، یہ 20 روپے کی تھی 3 روپے کی۔ دیکھ لیں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ کم از کم یہ تو ہو کہ کسی کو پتہ چلے فلان جگہ جا کے سودا خریدنا، کیوں؟ وہ نمازی ہے، وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کم نہیں تولے گا، وہ پورا تولے گا اور صحیح سودا دے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نہیں پڑھی اور مسجد میں چھوڑ کے آ گئے۔ ہماری نمازیں مسجد کی حد تک، اور مسجد میں بھی ہم لڑتے ہی رہتے ہیں، مسجد میں کون کیا ہم کرتے ہیں، مسجد میں بھی ہمارے ایسے جیسے غصے سے بھرے ہوتے ہیں۔ فرمایا تھا اکٹھے کھڑے ہو جاؤ، ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فرمایا تم اپنے جو ہے کندھوں کو نرم کرو، اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے۔ لیکن یہاں وہاں بھی لڑائی جھگڑا، تھوڑا سا ادھر ہو گیا ادھر، نماز میں مسجد میں ہی ایسا لڑائی جھگڑا، یہ وہ شور شرابہ، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دی۔ ارے یہاں آ کے تو بھول جاؤ نا۔ کبھی تھا لڑتے لڑتے مسجد میں داخل ہو جاتے تو السلام علیکم، اور یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم نماز میں جو ہے یہ سلام ہی تو ہے، ادھر سلام کہتے ہیں لیکن وہ جو ساتھ کھڑا اسے بولتے نہیں ہیں۔ عجیب نماز۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اولئک فی جنت مکرمون، وہ اعزاز ان کا کیا ہوگا، عزت کے ساتھ جنتوں میں جائیں گے، عزت کے ساتھ باغوں میں جائیں گے، ان کا جنتوں میں بھی اعزاز ہوگا، جنتوں بھی عزت ہوگی، فرشتے سلامی کے لیے آئیں گے، پیشوائی کے لیے آئیں گے۔ ایسے لوگ یہ جن کے اوپر ابھی یہ تفصیل بیان ہوئی ہے، فرمایا ان کی جنت میں بھی، یہاں بھی عزت ہے، جنت میں بھی عزت ہے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا کافروں کو، تمہاری طرف بڑی تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہے تو محبت سے دیکھو، دیکھنا ہے تو تب بھی غصے سے ہی دیکھنا ہے۔ میرے کریم ان کو کیا ہو گیا، یہ تو چہرہ ہی ایسا دیا پیار والا، پیار سے دیکھو، محبت سے دیکھو، ایسے تو نہیں نا کہ جس نے دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ کوئی عبادت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت ہے، کوئی عبادت نہیں، نہ حج، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ اور۔ کروڑوں سال اللہ جل مجد الکریم عمر دے اور آدمی سجدے سے سر نہ اٹھائے، ہر امر پہ حکم کا عمل کرے، ہر نہیں سے بچ جائے، کروڑوں حج کر لے، اربوں روپے رب کی راہ میں تقسیم کر لے، چپے چپے پہ سجدے کرے، جو نیکی کر سکتا کرے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچے گا جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابی کی کیا عزت، معاذ اللہ استغفر اللہ، اتنے ظالم ہیں لوگ۔ کئی لوگ کہتے ہیں انبیاء سے لوگ عمل میں بڑھ جاتے ہیں، کئی کہتے ہیں صحابی کا کیا ہے، آج ہم عمل کریں تو بڑھ جائیں۔ ارے تو کیا، تیری کیا کہتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا غلام، میرا صحابی جس کی آنکھوں نے صرف دیکھا، یہ آنکھوں کی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ ایک مٹھی بھر جو رب کی راہ میں صدقہ کرے، اور تم احد پہاڑ جو کئی کلومیٹر ہے، اتنا سونا رب کی راہ میں تقسیم کرے تو اس صحابی تک نہیں پہنچ سکتا جس کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا۔ دیکھنے والے تو وہ بھی تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، جو بغض کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جن کو اپنے جیسا نظر آتا تھا، جن کو معاذ اللہ حقیر نظر آتا تھا، اور جنہوں نے یوں دیکھا کہ جنہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ چہرہ کیا ہے، یہ تو چمکتا ہوا چاند ہے۔ جنہوں نے دیکھا تو کہا کانہ مصحف ورق مصحف، یہ ایسے جیسے چاند کا، جیسے قرآن کا جو ہے ورق کھول دیا گیا۔
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ میں بے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور جنہوں نے ان نگاہوں سے دیکھا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن، پھول لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول۔ اور دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن، لال یمن، مشک ختن پھول۔ اور دل اپنا بھی شاید آئی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہیج نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول۔